الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے سورہ بقرہ کی تفسیر میں. آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی گزشتہ کہ اس سورہ کی جو ابتدائی 20 آیات ہیں، یہ 20 آیات میں سے شروع کی 5 آیات تو مومنین کے بارے میں ہیں اور ان کی صفات میں ذکر کی گئی. 2 آیات اس کے بعد فوراً جو پکے مشرک اور جن لوگوں نے اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کیا، ان کا تذکرہ 2 آیات میں ہے کہ یہ کبھی ایمان لائیں گے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آج کی جو آیات ہے یہ تقریباً 13 آیات ہیں. یہ 13 آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تک میں رک گیا. یہ 13 آیات منافقین کے بارے میں. اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں کریں گے. حقیقت نفاق کی کیا حقیقت ہے، اس کے تعلق سے گفتگو آئندہ مجلس میں انشاءاللہ کریں گے. آج کی جو ہماری مجلس ہے اس میں ان آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں. نفاق کی قسمیں کیا ہے، ان کی سزا قرآن کریم میں کیا بتائی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے. لیکن ابھی ایک بات بتا دیتے ہیں کہ نفاق کی سزا قرآن کریم کے اندر جو اللہ پاک نے بتائی ہے وہ بڑی خطرناک بتائی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ حقیقتاً یہ کافر اور مشرک ہی ہے. انہوں نے کفر کو چھپایا ہے، وہ کھلا کھلا کافر اور مشرک تھے. انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہے اور چھپانے کی وجہ سے بہت فتنہ فساد مچایا ان کی وجہ سے. تو اس کے لیے ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے کہ اللہ پاک ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے. اب ایک بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے زمانے میں نفاق ہے یا نہیں. ظاہر سی بات ہے اس کا جواب ہاں ہے، کیونکہ اگر ہم نہ کہتے ہیں تو ان آیات کا پھر مطلب ہی کیا رہا. یہ آیات
گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی تھی. آپ کے بعد تو یہ آیت لا حاصل ہو گئی، اس کا پیغام لا حاصل ہو گیا. یہ غلط بات ہے. نفاق آج بھی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہاں پر ایک بات بتائی ہے کہ نفاق کا پتہ کیسے چلے. نفاق کے معلوم کرنے کا طریقہ صرف دو ہی، یا تو وحی کے ذریعے سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے کہ یہ ایک واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا. بہت دور دراز کا سفر رہا. واپسی میں جب آپ تشریف لا رہے تھے تو یہ منافقین کی جماعت نے، ٹولے نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلاں جگہ پر پہاڑ دو قریب قریب ہو جاتے ہیں، گھاٹی کی شکل ہے. اب گھاٹی کی شکل میں سب ایک ساتھ تو گزر نہیں سکتے، ایک ایک دو دو کی شکل میں گزرنا پڑے گا. ایسی جگہ پر ہم گھات لگا کے بیٹھتے ہیں. نعوذ باللہ رات کا وقت اگر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے اگر گزرے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کو قتل کر ڈالیں گے. یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ ان لوگوں کی یہ سازش ہے جو آپ کے پیچھے کر رہے ہیں، اور ان کا نام بنام کہ یہ کون کون لوگ ہیں. اچھا، ان لوگوں نے اپنے منہ پر وہ ڈانٹیں لگا رکھی تھی، وہ جو لگا دیتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نام نام بتایا تھا، جو ہر حذیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے. وہ اسی منافقین کے نام بتائے تھے، ورنہ بعض منافقین کے بارے میں تو حضور کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ قرآن میں بھی آیا تھا ان کے. بس ہم بھی بحث نہیں کرنی ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ نفاق کا علم یا تو وحی سے ہو سکتا ہے، یا کسی کا عقیدہ یا عمل ایسا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اس کے ذریعے سے پتہ لگا سکتے ہیں. تو پہلا طریقہ تو اب رہا نہیں، وہی تو اب سلسلہ ہی بند ہو چکا ہے. اب دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے، جن علامات کے ذریعے سے، جن عمل کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نفاق ابھی بھی باقی ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے، ابھی تو صرف میں آپ کو مختصر مطلب بتاتے چل رہا ہوں. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے نفاق تھا، بعد میں بھی یہ ہے، یہ نفاق ہے. اب ذرا پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے اس کو ذرا سمجھیے، اس کا ترجمہ سمجھیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بعض لوگ، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے. حالانکہ لفظ کیا بول رہے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے. لیکن اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اپنے بارے میں تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ تبصرہ فرما رہے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کمبخت لوگ دھوکہ کھڑی کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس آیت کو ذرا اس پس منظر میں سمجھیے. ہم لوگ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم کو تو بہت سابقہ پڑتا ہے ایسا. کوئی طالب علم کوئی شرارت کر کے آیا، اسٹوڈنٹ کوئی شرارت کر کے آیا تو بولے مجھے دھوکہ دیتا ہے. حالانکہ مجھے دھوکہ دیتا ہے یہ کہتے ہیں، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ مجھے معلوم ہے تیری پوری حرکات، تو مجھے دھوکہ دے نہیں سکتا ہے. تو یہ منافقین اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ دھوکہ دینے کی ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ نسبت اپنی طرف کر کے ان کو ڈانٹا ہے کہ تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو مجھے، یعنی اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. در حقیقت
یہ اپنی ذاتوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض. ترجمہ تو سمجھ گئے نا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر کسی ایمان والے نہیں بلکہ یہ دھوکہ نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ. لیکن یہ اپنے دھوکے میں کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر قلوبہم مرض. ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے, مرض ہے, بیماری ہے. کون سی بیماری؟ یہی نفاق کی. اللہ پاک نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے کیونکہ ان کو سدھرنا ہی نہیں تو اور بیماری بڑھ رہی ہے. فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور ان کے لیے اس جھوٹ اپنانے کی وجہ سے, یہ جھوٹے ہیں کہ ظاہر میں تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ جھوٹ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو دردناک عذاب دیں گے. یہ ایک آیت کا میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا ہے. اب ذرا دیکھیے وما هم بمؤمنین. اللہ پاک نے ان کو کیا کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. اصل میں یہ منافقین وہ لوگ تھے جو یہودی تھے. یہودی اللہ پر ایمان لاتے تھے, آخرت کو بھی مانتے تھے. ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ آپ کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آنے والے ہیں, ان کو بھی نبی تسلیم کرنا. ان نالائکوں نے صرف اتنا کہا, یعنی کم ضرب لوگ ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے. جو اصل عقیدہ ہے اس کو تو انہوں نے بیان ہی نہیں کیا, یعنی دھوکہ دے رہے. اور اصل عقیدہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا, آپ کو سچا نبی ماننا, آپ جو لائے ہیں جو تعلیمات لائے اس کو ماننا. تو قرآن کی اصطلاح میں اس کے لغت میں ایمان نام ہی اس کا ہے. اللہ کو مانو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو, آخری نبی مانو, اور آپ کے بعد یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو بھی مانو. یہ پورا کا پورا ایمان ہے جو ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں. یہ پورا ایمان ہے. بجائے اس کے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہم اللہ پر لائے, آخرت پر ایمان لے آئے, درمیان کا جو سلسلہ ہے اس کو ذکر نہیں کر رہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کی باتوں میں مت آنا, یہ جھوٹے ہیں, یہ ایمان والے نہیں ہیں اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کے ایمان کو تسلیم ہی نہیں کیا. ایک بات تو یہی رک کر ایک بات اور سمجھ لیجئے بہت اچھی طریقے سے. آج کے دور کے اندر جو فتنے ہیں, قادیانی فتنہ, شکیلیت کا فتنہ, یہ جو فتنے ہیں, یہ فتنوں کے جو سرغنہ لوگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے کبھی, میں بولتا آپ کو درخواست کرتا ہوں, کبھی ان لوگوں کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ باطل کو سننا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر کبھی آپ کو سابقہ پڑ گیا ہو تو یہ قادیانی لوگ ویسا ہی کلمہ پڑھتے جیسا پڑھتے. شک نہیں کر سکتا کوئی آدمی کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتا. قادیانی ویسا ہی کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ویسا ہی کلمہ پڑھتے ہیں جیسا پڑھتے ہیں. لیکن اس آیت کی روشنی میں آپ ذرا غور کیجیے, کیا ہے, وما هم بمؤمنین, چاہے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نبی ہے, آپ خاتم النبیین بھی ہیں. یہ عقیدہ ہے اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے. آپ کو آخری نبی ماننا اور اس طریقے سے آپ پر ایمان لانا, یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اگر کسی آدمی نے آپ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کر لیا کسی درجے میں بھی, یہ لوگ کیا بولتے ہیں, قادیانی ذلی نبی ہے, ایسے نبی ہے,
ویسے ہے، ایسی یہ سب بہکانے والی باتیں ہے۔ اب ایسی چیزیں کرنے کے بعد یہ جو قرآن کی اصطلاح میں ایمان بتایا گیا ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے کسی حال میں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا یہ باقاعدہ دھڑلے سے کہتے ہیں، سوال کر کے کہتے ہیں، ارے روایت پیش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا یہ سب ہتھ کنڈے ہیں، ان لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک سادہ آدمی تو بعد میں آ جاتا ہے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، تین چیزیں بتائی، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلے کا استقبال کیا، یعنی ہم جس طرح رک کر کے نماز پڑھتے ہیں ویسے اس نے نماز پڑھی، اور ہم جو جانور قربانی کے ٹائم پر ذبح کرتے ہیں وہ کھایا، فذلک المسلم، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ لہو ذمۃ اللہ ورسولہ، اس بندے کا اکرام ویسے ہی ضروری ہے گویا اللہ اور اس کے رسول نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اب فلا تخفروا فی اللہ ذمۃ فی ذمۃ اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر ذمہ داری اللہ پر نے لے لی ہے تو اس کے اندر رکھنا اندازی مت کرنا۔ اب یہ اشکال کر کے کیا کہتے ہیں قادیانی یا شکیلی جھوٹی فرقے والے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی یہ جتنی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم کیوں مسلم نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں آپ کی طرح 5 وقت کی، ہم قبلے کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور وہ جانور جو آپ کھاتے ہیں ذبح کرتے ہو اس کو بھی کھاتے ہیں، تو یہ علامتیں تو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، اللہ کا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے رحمہ اللہ، حضرت نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ علامتیں ہیں، علامتوں کا اعتبار ذات کے بعد ہوتا ہے، ذاتیت پہلے چاہیے۔ ذاتیت کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننا، آخری نبی ماننا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان لانا، یہ سب ذاتی چیزیں ہیں، یعنی یہ بنیادی جڑ ہے۔ جب تک اس کو نہیں مانیں گے تو علامتیں کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، علامتیں کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ بتایا ہے کہ عقیدہ جو ہے نا وہ آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کا تو پتہ چلتا نہیں ہے۔ میں بھی اللہ پر ایمان لایا، پورا ایمان مفصل میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پتہ کیسے چلے کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں؟ تو آپ نے اس کی علامتیں 3 بتائی ہیں کہ وہ نماز پڑھے، قبلے کا استقبال کرے، اور جانور کا ذبیحہ ہے وہ کھاوے، تو وہ مسلمان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ذاتیہ جو اہم بنیادی چیزیں ہیں اس کو تو تسلیم نہ کرے اور وہ 3 علامتوں پر عمل کرے تو اس کو مسلمان کہا جائے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اشکال اور جواب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال سے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ورنہ کئی لوگ اس کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ قادیانی اور شکیلی فتنے سے بچائیے اپنے آپ کو، بڑا زور ہے آج۔ یہ آیت سے ہم کو پتہ چلا یہ ایمان والے نہیں ہے، دعویٰ بھلے کرے یہ ایمان والے نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اللہ پاک نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اپنے نبی کا نام ہٹا دیا اور اس کی بجائے اپنا نام ذکر کیا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی نبی کے سامنے دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں تو گویا میرے سامنے دھوکہ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، تو گویا نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ اسی کے نائبین جو ہے نا علماء، ان کا بھی کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ نیک اور صالح رہنا چاہیے، جس طریقے سے انبیاء کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ رہنا چاہیے۔ یہ آیت سے سمجھ میں آیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔
پھر آگے دیکھیے، آگے آیت اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ ان کو دردناک عذاب نفاق کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نفاق تو بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، تو یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے تذکرہ کس کا کیا؟ جھوٹ کا۔ ان کے جھوٹ کی وجہ سے حضرت نے ایک بات زبردست لکھی ہے، یہ ہم سب کو پلے باندھنے کی ہے۔ جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے جو ان کو نفاق تک کھینچ کے لے رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے میں درخواست میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی، ہم اپنے معاشرے میں، اپنے اصطلاحات میں، اپنی بول چال میں جھوٹ سے مکمل احتراز کریں۔ اپنے دل کے اندر جو بات ہے صاف، جھوٹ نہ بولے۔ اپنے گھر میں اپنے بچے کو ہرگز نہ مارے اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر کوئی اس نے غلط کام کیا ہے، ہرگز نہ مارے، ورنہ اگر مارنا شروع کیا تو یہ جھوٹ بولے گا۔ اس کو تسلی دیجیے کہ ہم تجھے کوئی سزا نہیں دیں گے، لیکن تو بیٹا سچ سچ بتا دے تو نے کیا عمل کیا تھا۔ اس کو ایک اہمیت دلا دیجیے کہ جھوٹ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ آگے جب مجلس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ جھوٹ ہی نے ان کو نفاق تک پہنچایا ہے، تو گویا اتنا خطرناک بڑھ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک بتا رہا ہے کہ ان کو عذاب ہوگا۔ اب آگے دیکھیے دوسری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ مرض کہتے کس کو ہے؟ انسان کی باڈی کے اندر جو اعتدال ہے، جو لیول پر رہنا چاہیے اس سے آگے بڑھ جائے یا کم ہو جائے، اس کو بیماری بولتے ہیں۔ ان کے یہاں پر دلوں کے اندر اللہ پاک نے اللہ پاک کی باتوں کو تسلیم نہ کر کے، حضور کی باتوں کو تسلیم نہ کر کے ان کے دل میں وہ کھوٹ آ گئی، نفاق۔ اب یہ نفاق کی وجہ سے بیماری تو آئی، اب یہ بیماری اتنی بڑی کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آئندہ کی جو مجلس ہے نا بہت اہم ہے، اس لیے میں بار بار اس کی طرف میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے اس لیے اس کو پہلے ہضم کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لوں، پھر اس کے سامنے آپ کے سامنے یہ سب باتیں اس کے اندر ہے۔ اس لیے آئندہ کی جو مجلس ہے بڑی اہم ہے، اس لیے اس کے اندر ضرور شرکت کرنا، اور ہو سکتا ہے وہ ایک دو مجلس تک پہنچ جائے، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ ایک مجلس میں ختم ہو جائے۔ بہرحال تو یہ بیماری کی وجہ سے ان کے اندر حسد۔ اب دیکھیے جب کسی نیک لوگوں سے ہم کو بغض ہو جائے نا تو سمجھ لینا چاہیے کہ خطرے کی کٹی ہے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا ان لوگوں سے اگر دل میں جب دیکھو تب یہ کیسے لوگ ہیں، بڑا خطرہ ہے یہ۔ ان لوگوں کے اندر پہلے تو جھوٹ تھا، جھوٹ ایک اسٹیج پر ابھی تو نفاق تھا، پھر بعد میں ان لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں کو بڑھایا۔ جب ان پر اعتبار ختم ہو گیا کہ بھئی یہ تو جب دیکھو تب جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو اب ان کو کیا ہے، ہمارا تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے لگے، اور میں نے آپ کو نتیجہ بتایا کہ بالآخر آپ کے قتل کرنے کے اوپر آ گئے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیا۔ اب بتائیے کہ یہ بیماری کتنی بڑی۔ تو پہلے نفاق آتا ہے، اور نفاق جھوٹ بولنے کی وجہ سے آتا ہے، اور یہ بیماری بڑھتی ہے حسد کے ذریعے سے، جلن کے ذریعے سے۔ اب آگے دیکھیے، آگے دوسری آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ارے زمین میں فساد مت مچاؤ، فتنہ مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارے ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیوں فتنہ کریں گے۔ فتنہ ایک تو ہوتا ہے ظاہر، قتل و غارت کے، زنا کرنا، چوری کرنا، اس کو تو ہر آدمی فتنہ سمجھتا ہے، لیکن ایک باطنی فتنہ ہوتا ہے، ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پھیلے، لوگوں میں پریشانی پھیلے، ایسے کام کرنا، یہ تو باطنی چیز ہے، بہت کم لوگ اس کو پتہ لگا سکتے ہیں۔
بعض مرتبہ وہ لیول اتنا عمدہ ہوتا ہے، عنوان اتنا اچھا دکھتا ہے کہ واقعی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. لیکن حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہم نے ایک جملہ کہا ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، اس بات کو پہچاننا. اب جب ان کو کہا جاتا کہ بھئی یہ فتنے مت کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں میں بیلنس کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اور یہ مشرک یہ آپس میں جھگڑا، ہم تو چاہتے ہیں کہ سب صلح سے رہے، سب نیک بن کے رہے، کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہو، کوئی فتنہ نہیں ہو. اللہ پاک نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الا باخبر ہو جاؤ انہم هم المفسدون، یہی نالائق لوگ فتنے فساد مچانے والے ہیں. انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. اللہ وہ اپنے آپ کو اصلاح پسند سمجھ رہے ہیں. اسی لیے حضرت نے ایک بات کہی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے، کہ بعض مرتبہ کام بہت اچھا کرتے جا رہے ہیں، نیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دل میں جو کھوڑ ہوتا ہے نا، اس کھوڑ کی وجہ سے اس کام سے فتنے اور فساد مچتے ہیں. آج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بات یاد رکھیں، ہم کسی کو منافق نہ کہیں گے، ہمارا ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنا جائزہ تو لے سکتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو منافقین کی ہے یہ میرے اندر تو نہیں ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ جیسے صحابہ ایمان لاتے ویسے تم ایمان لاؤ، ابو بکر ایمان لاتے ہیں، حضرت عمر ایمان لاتے ہیں، حضرت علی ہے، حضرت عثمان، ان لوگوں کا ایمان کیسا ہے کہ حضور نے کوئی بات فرما دی، اللہ نے کوئی بات فرما دی تو کچھ پڑھتا ہے، چاہے اب اس کے لیے کچھ بھی ہو. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا امر پورا ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. ایسے تو ویسا ایمان لاؤ. تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن، کیا ہم ایسا ایمان لائے کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ لائے. یعنی کن کو بیوقوف کہہ رہی ہے؟ ان صحابہ کو جو کامل ایمان ہے. یہ نتیجہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی نیک کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان سے بغض عداوت دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ نفاق کی علامات میں سے جو یہاں آیات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھو میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی پرستش کرو، نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے گھومو، ہرگز نہیں، لیکن جو نیک صالح لوگ ہیں ان سے دلی محبت رکھو کہ یہ نیک صالح بندے لوگ ہیں اور مجھے ان سے خاص تعلق رکھنا چاہیے. علماء ہے، جو وقت کے علماء ہے، یا جو مسجد وال جماعت کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیا کہ ہمارے گھر پہ جب آتے رہتے ہیں. تو اب ان لوگوں سے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو کچھ پڑھی نہیں ہے، کچھ دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں. یہ لوگ بھی ایسے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے ان کی طرح، جو یہ بیوقوف ہے ان کی طرح ایمان لائے. آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ باخبر ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف، لیکن ان کو پتا نہیں. اب اندر سے کلام تو سمجھیے اللہ پاک کتنے ناراض ہیں ان لوگوں کی صفات پر. آپ ذرا ان آیات، جتنی میں نے آیاتیں پڑھی، خالی تجزیہ کیجئے کیا کیا نکل رہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، دل میں نفاق ہے، بیماری ہے، اور اللہ پاک نے بیماری بڑھا دی ہے، حسد. تو نفاق، حسد، جھوٹ، فساد، اور وہ فساد کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کہ میں مسلم ہوں. یہ آیات کی روشنی میں ذرا دیکھیے تو صحیح کیا چیزیں نکل رہی ہے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے کہ میں مسلم ہوں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو نیک لوگوں کے ساتھ بغض اور عداوت. یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھا وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
مشرکین کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ دو چہرے کے ساتھ آدمی دنیا میں کب تک رہے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر عمل کے ذریعے سے فساد پھیلنا ہے۔ قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، ارے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بهم، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی گمراہی کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اب آگے آخری ٹکڑا میں اس کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب سمجھ لیں نا، ایمان والا قرآن کریم سے فائدہ، دیکھو تین طبقوں کا تذکرہ تھا۔ ایمان والا اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا، مشرک فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اسی طرح جس کے دل میں یہ جڑ ہوگی، یہ بیماریاں ہوگی، وہ بھی اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید گئے۔ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر بھی نہیں۔ اب آگے اللہ پاک نے ان کی مثال بتائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئندہ کی جو مجلس ہے میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا مختصر کر کے جتنا ہو سکے یہ نفاق کی حقیقت کو کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ آج کے دور میں اس فتنے سے بھی اور اس بیماری سے بھی ہم سب کو بچنا ضروری ہے۔ ایک تو ہے نفاق اعتقاد کا اور ایک ہے عمل کا نفاق۔ میں نے حضرت مفتی امین صاحب سے ایک سوال کیا تھا، بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، ابھی پرسوں کی بات ہے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال کیا کہ حضرت نفاق اور بد عملی دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ نفاق کے عمل کے اعتبار سے منافق، اور ایک گنہگار بندہ ہے تو ہم سب سے گناہ تو ہوتی ہی ہے، تو کیا ہم منافق کے درجے کے ہیں؟ حضرت نے کہا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ایمان والا بندہ، سچا ایمان، کامل ایمان والا بندہ، وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے، فاسق تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ منافق ہے۔ اور جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے تو ایمان میں ہی کمزوری ہوتی ہے، عمل تو خراب ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایمان میں بھی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کو آئندہ مجلس کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہ بات کو یاد رکھے کہ ہم کوئی بھی قرآن کی آیت سنے، کوئی حدیث کا مسئلہ سمجھے، معتبر علماء سے، یہ بات یاد رکھیں، معتبر علماء سے، تو اس وقت اس پر ایمان، ہاں یہی مجھے یہی کرنا چاہیے، بس پھر نہیں ہو سکتا ہے سستی اور کاہلی میں، تو ہم نفاق سے انشاءاللہ بری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کو یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نور السماوات والارض، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک صالح بنا، ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق، کدورت، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ان سب کو نکال دے۔ اے اللہ اپنے نیک صالح بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ علماء ربانیین میں شامل فرما، ہماری نسلوں میں دینداری زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں نیک سارے علماء کرام پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما، مسجد کے اطراف میں بسنے والے لوگوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، ہر طریقے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ بعض اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب وصلی اللہ تعالی۔